میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ آل پاکستان پختون ویلفیئر سوسائٹی کے صدر، متحدہ علماء و مشائخ کونسل پاکستان کے سینئر وائس چیئرمین جناب محمود خان بنگش نے عید الاضحیٰ کے موقع پر خبرنامہ ٹی وی سے پرجوش اور ایمان افروز گفتگو کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے پوری امت مسلمہ کو عید مبارک ہو، اور اس عید کے موقع پہ ہمیں اس عید کی خوشی میں باقی لوگوں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ اور میں آج خصوصاً غازی فیصل خالد کے بارے میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اسے ایک مرد مجاہد والا کام کیا، کو اسلام کا ہیرو ہے، کیونکہ اسے مرتد، زندیق اور خبیث انسان کو جہنم رسید کیا، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی کہتا تھا، اور اپنے آپ کو 15ویں صدی کا اپنی 15ویں صدی کا مجدد کہتا تھا۔ تو مجھے تھوڑا سا دکھ اس بات کا ہے کہ 2-2.5 سال سے اس کا ٹرائل عدالت میں ہو رہا تھا، اور اس نے عدالت کے اندر جج کے سامنے روبرو کہہ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ آخری نبی تھا، اور میں اس 15ویں صدی کا مجدد میں ہوں۔ تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن اس بات پہ ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اگر ہمارے مسلمانوں کے اندر، اس امت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے۔ اور ہمیں آپ جس نے بھی اسلام سے متھا لگایا، دین سے متھا لگایا، میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے ساتھ جسے بھی متھا لگایا، آپ ان کے حالات دیکھیں، فرعون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، قارون کو دیکھو۔ لیکن وہ تو بڑی پرانی بات ہے۔ آج آپ ذرا دیکھیے کہ جو آج پرویز مشرف جو زنا کی بل پاس کرواتا، آج اس کی حالت دیکھیں، اور نواز شریف کی حالت دیکھیں جس نے ختم نبوت کے اندر جو مطلب الیکشن فارم کے اندر جو اس نے رد و بدل کرنی تھی، اس کی حالت دیکھیں۔ اور آج جو میں موجودہ حکمرانوں سے کہہ دینا جو خاتم النبیین نہیں کہتے، میں ابھی بھی ان کو کہہ دوں کہ آپ استغفار کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، اور میرے نبی کریم سے معافی مانگیں، اور میڈیا پہ آ کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے، کیونکہ اس نبی کی خاطر، جس کی خاطر میرے رب نے نبوت کے دروازے بند کر دیے ہیں، آج اگر ہمارا اس سے عشق نہیں ہے، اللہ پاک نے ہمارے دلوں کے اندر اس کا عشق ڈالا ہوا ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس امت کے خاطر، جس کی بیٹیوں کو طلاقی ہوئیں، جس کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجر بنایا گیا، اور اس کے اوپر اتنی حزیتی دی گئی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون آلود ہو جاتا تھا ان کا جسم، لیکن اس نے اتنے ظلم کے پہاڑ اس کے اوپر ڈائے گئے، لیکن اس نے پھر بھی اپنی امت کا کہا۔ وہ تب اللہ کے سامنے اگر گڑگڑا کے ہی کہتا کہ میری امت کی بخشش فرما دے، تو ہم اس نبی سے کیوں پیار نہ کریں جو اتنا پیارا اللہ پاک نے اگر ہمیں نبی عطا کیا، کہ جس کے خاطر 1,24,000 کم و پیش نبی یہی کہتے کہ اللہ ہمیں نبوت نہ بخشے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کرتے۔ آج اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ 15ویں صدی کے جو ہیرو ہیں وہ غازی فیصل خالد ہے، اور جناب غازی ممتاز قادری شہید ہے، اس 15ویں صدی کے جو الحمدللہ ہیرو۔ غازی علم دین شہید 14ویں صدی کا پتہ، اور اب الحمدللہ اس صدی کے جو غازی یہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا چاہتے ہوں کہ آج ہماری کشمیر کے اوپر جو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا ہوا ہے، 8-10 مہینے سے زیادہ باؤ ہو گئے ہیں، ان کے اوپر جو ظلم ڈائے جا رہے ہیں، ہم ان کو بھی نہ بھولیں، کشمیری بھائیوں کا ہم ساتھ دیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور ہم اقوام متحدہ میں کیا پوری عالمی سطح پہ اس کا آواز کو بلند کریں کہ خدا را ان کے اوپر ظلم بند کیے جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہو کر جہاد کا اعلان کریں، اور کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں، ان کی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے خدا کی قسم ہمیں للکار رہے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں، ہمارے دماغوں پہ، ہمارے آنکھوں پہ پردے آ چکے ہیں کہ ہم ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں ابھی بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑیں، ورنہ اس سے بڑا کرونا بھی آ سکتا ہے، اس سے بڑی وبا بھی آ سکتی ہے، کیونکہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے شہید ہو رہے ہیں،
प्यास से शहीद हो रहे हैं, वो बेचारे घरों में मशहूर होकर रह गए, लेकिन हम यहाँ बैठकर अपने मज़े उड़ा रहे हैं। ईद की खुशियाँ मनानी चाहिए, ये त्यौहार हमें मनाने चाहिए, लेकिन उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें उनका भी साथ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई। मैं कहता हूँ उम्मत मुस्लिमा में कहीं भी मुसलमानों के ऊपर पूरी दुनिया का जुल्म हो रहा हो, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, लेकिन ये हमारे ईमानों की कमज़ोरियाँ हैं, हमारे अंदर वो जज्बे नहीं है इस्लाम के कि हम अपने मुसलमानों की मदद फरमाएँ। हमारे जो असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, मैं उनको मगरबी एजेंडे पे यहाँ पे आए हो, चाहे आज आसिफ को देखें, आप पीपल पार्टी को देखो, PTI को देखो, वो सब मगरबी एजेंडे पे आए हैं। खुदा की कसम, ना कश्मीर के लिए कोई काम कर रहा है, ना दीन के लिए कोई कर रहा है, ना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में आज तक इन्होंने मजम्मत भी नहीं की है, ना PTI वालों ने की है, ना नून वालों ने किया है, ना पीपल पार्टी वालों ने किया है। हम इन लोगों के पीछे भागते, असल हमारा जो लीडर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुदा की कसम, उस मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ये पूरी कायनात हम कुर्बान कर दें। ये पार्टियाँ क्या चीज़ हैं, ये लीडर क्या चीज़ हैं, ये बादशाह क्या चीज़ है, ये प्राइम मिनिस्टर क्या चीज़ है, सब कुछ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम कुर्बान करने की तरह हमारे बच्चे, माल, जान, तन सब कुछ कुर्बान। और इंशाअल्लाह एंड ऐसे जो खबीस उठेंगे उनका ही असर होगा। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि आया ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नबूवत के दावे करने के लिए तौबा नऊज़ुबिल्लाह उठते हैं और ये नबूवत के दावे करते हैं? हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं, हमारे ईमान इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि एक खबीस किस्म के लोग, ज़ंदीक किस्म के लोग उठकर नबूवत का दावा करते हैं और हमें बार बार छेड़ते हैं। हमें एक होना पड़ेगा, उम्मत उस वक्त एक होना पड़ेगा। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। अक्कासी राजा साजिद, देखते रहिए खबरनामा टीवी, पढ़ते रहिए खबरनामा मैगज़ीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।